میں دلہن بنی پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی گھونگھٹ نکالے اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ سب لڑکیوں کی طرح میرا دل بھی اس موقع پر بے انتہا دھڑک رہا تھا اور ذہن میں کئی سوچیں بھی تھیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ میں نے سنا تھا کہ شادی کی رات اکثر شوہر اپنی بیوی سے یہی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت کرنا اور فلاں فلاں، اور چاہے پھر وہ بیوی کی عزت کرے یا نہ کرے۔ میں اس خوبصورت رات میں کم از کم ایسے الفاظ سننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ہر وہ انسان جو میرے ساتھ اچھا ہوتا میں اس کے ساتھ اچھی ہی رہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں اپنی نئی زندگی کے لیے اس لیے بھی زیادہ پریشان تھی کیونکہ میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھا تھا۔ شادی کے اتنے برس گزرنے کے بعد بھی میرے ابو کے دل اور زندگی میں امی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میرے ابو اپنے ماں باپ اور بہنوں کی سننے والے اور اپنے بیوی بچوں کو سنانے والے انسان تھے۔ میری ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی رہتی تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو اپنے جذبات کو کم ہی ظاہر کرتی تھی، لیکن ان کی خاموشیاں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز ہی کیا تھا اور مجھے بھی یہی درس دیتی تھی کہ میں بھی زندگی میں کمپرومائز ہی کروں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، بیٹی سسرال میں محبت سے زیادہ عقل سے کام لینا، ساس نندیں اگر زبان کی کڑوی بھی ہوں تو اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ رشتے بکھر جاتے ہیں۔ میری ماں کے اپنے ساس سسر اور نندوں کے ساتھ تجربات اچھے نہیں رہے تھے۔ میری دادی سخت مزاج تھیں اور میرے والد کی بہنیں ہمیشہ سازشیں کر کر کے میری ماں کو پریشان کرتی رہتی۔ اس وجہ سے میری ماں اکثر خود کو ایک الگ کمرے میں بند کر لیتی تھیں اور ہم سے اپنے آنسو چھپاتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان جیسی زندگی نہ گزاروں، لیکن ان کی یہی باتیں میرے دل میں یہ سوچ بھرنے لگیں کہ ہر ساس اور ہر نند ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ میری بڑی بہن کی جب شادی ہوئی تو اس کا واسطہ بھی ایسی ہی ساس سے پڑا تھا جیسی میری ماں کی تھی۔ میری بہن کی نند نہیں تھی، لیکن اس کی ساس اکیلی ہی اس کی زندگی بے سکون کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے پہلے ہمیشہ اپنی ماں کو چھپ چھپ کر سسکتے دیکھا، جب دادی بلا وجہ ہی اماں کو بے عزت کر کے رکھ دیتی تھی یا کھانے میں نمک مرچ کم زیادہ ہونے پر ابا سے کہہ کر اماں کو ذلیل کرواتی تھیں۔ میری 3 پھوپھیاں مہینے میں 2 بار میکے آتی اور میری ماں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیتی تھیں۔ میری ماں کو انسان کم اور نوکر زیادہ سمجھ رکھا تھا انہوں نے، اور سب کے باوجود بھی میری ماں انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کبھی جو جھوٹے منہ بھی میری ماں کی تعریف کی ہو، الٹا میری اماں کی ہر چیز میں 100 نقص نکال کر انہیں رونے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اماں ہم دونوں بہنوں سے چھپ کر روتی تھی، لیکن میں دیکھ لیتی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اماں کو اذیت میں دیکھ کر میرے اندر سسرال نام سے ہی نفرت سی پیدا ہو گئی تھی، اور اوپر سے ساری کسر میری بہن کے سسرال نے پوری کر دی۔ اماں تو پھر چھپ کر رو کر اپنا غم چھپانے کی کوشش کر لیتی تھی، مگر آپا ایسا کوئی جتن نہ کرتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تو ان کے آنسو نہ رکتے تھے۔ رو رو کر اپنے ساس سسر کی باتیں جب وہ کرتی تو میرا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ سسرال ایسا ہوتا ہے تو مجھے کبھی بھی شادی نہیں کرنی تھی، لیکن ساری عمر اماں مجھے بٹھا کر بھی تو نہیں رکھ سکتی تھی، اسی لیے میرا رشتہ تلاش کرنے لگی۔ بہت سارے رشتے میرے لیے آئے، جن میں سے طلحہ پر اماں کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ اماں کو میرے لیے طلحہ پسند آیا تو میں بھی چپ چاپ تیار ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے بھی تو اپنے اس عذاب جیسے گھر سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ جب میری شادی طلحہ سے طے پائی تو میں نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں اپنی ماں کی طرح کمزور نہیں بنوں گی۔ میں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھوں گی اور اپنے سسرال میں اپنی حیثیت قائم رکھوں گی۔ میں کبھی بھی اپنے سسرال کا ایک ایسا فرد نہیں بنوں گی جس کی کوئی عزت نہ ہو اور نہ ہی کوئی اہمیت ہو، اپنی ماں کی طرح۔ طلحہ ایک سمجھدار اور محبت کرنے والے انسان لگتے تھے۔ انہیں اماں نے اسی لیے میرے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ وہ میرے ابا جیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ ان کی عادات و اطوار بہت اچھی اور سلجھی ہوئی تھیں۔ ہماری منگنی کے دوران ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے خاندان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ رشتوں میں توازن رکھنے والے انسان لگے تھے مجھے۔ طلحہ کو جان کر میں مطمئن تھی کہ میرے آگے کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، لیکن جانے کیوں جب میں دلہن بن کر طلحہ کے گھر آئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میری بہن نے رخصتی کے وقت میرے کان میں سرگوشی کی تھی، میری اور اماں کی طرح سسرال کو سر پر سوار مت کرنا، ساس نندوں کو ان کی حد میں رکھنا اور اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کر لینا۔ زندگی اسی طرح بہت اچھی گزرے گی، ورنہ ساری زندگی رلتی رہو گی۔ آپا کی سرگوشی جیسے میرے دماغ میں چپک کر رہ گئی تھی۔ میں سسرال نامی بلا سے پہلے ہی نالا رہتی تھی، اوپر سے آپا کی باتوں نے میرا دل مزید کھٹا کر دیا تھا۔ میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو ماحول بہت خوشگوار تھا۔ میری ساس سسر نے مجھے گلے لگایا اور میری نند ثانیہ تو ایسے استقبال کر رہی تھی جیسے میں ان کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میں غلط تھی، شاید ہر سسرال میری ماں کے سسرال جیسا نہیں ہوتا، ہر سسرال میری بہن کے سسرال جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن فوراً سے مجھے اپنی بہن کی وہ بات یاد آئی جب کسی دن اس نے یوں ہی کہا تھا
کہ شروع کے 2-4 دن ساس سسر بہو کو پیار سے پچکارتے ہیں جیسے قربانی کے جانور کو قربانی سے پہلے لاڈ پیار کیا جاتا ہے۔ میری زندگی میری ماں اور بہن کے تجربے کے گرد گھومتی تھی اور ان دونوں کی باتیں سوچ سوچ کر ہی میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر آپا کے شوہر کی طرح میرا شوہر بھی گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھے کہہ دیتا کہ تم سے شادی میں نے صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کی ہے، اسی لیے ان کا خیال رکھنا۔ اف، مجھے تو سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ طلحہ کمرے میں آئے تو بے حد محبت سے انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور منہ دکھائی میں مجھے سونے کا بریسلیٹ دیا تھا۔ انہوں نے ایک بات بھی ویسی نہیں کی تھی جیسا آپا نے بتایا تھا۔ انہوں نے تو اپنے اور میرے سوا کسی کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ میرا دل جگہ پر آنا شروع ہوا تھا اور آپا کی باتیں میں نے دل سے نکال دی تھیں۔ شادی کے ابتدائی دن ایک خواب کی طرح گزر رہے تھے۔ طلحہ کا رویہ میرے ساتھ بے حد محبت بھرا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے وقت دیتے بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ میرے سسرال میں کسی کو میری موجودگی سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں نے اپنے باپ جیسا مرد طلحہ کو نہیں پایا تھا اور خدا کا شکر تھا کہ طلحہ بہت اچھا تھا، بلکہ میری ساس اور سسر بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ ثانیہ میری نند تو جیسے میری بہن بن گئی تھی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ہنستے اور کبھی کچن میں مل کر کھانا بناتے۔ زندگی میری توقع سے کہیں زیادہ حسین تھی، لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ میرے اندر کہیں وہ پرانی خوفزدہ سوچیں بھی پل رہی تھیں جو میری ماں اور بہن کی زندگی کے تجربوں نے میرے دل میں بوئی تھیں۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اپنے سسرال میں اپنی پہچان خود بناؤں گی، لیکن کہیں نہ کہیں آپا کی نصیحتوں کی باز گشت مجھے یاد دلاتی رہی کہ مجھے اپنی جگہ بنائے رکھنے کے لیے محتاط رہنا ہوگا۔ شادی کے 2 ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن گھر میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ طلحہ کام پر تھے اور ساس سسر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ ثانیہ کچن میں کچھ بناتے ہوئے بہت دکھی اور روئی روئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ثانیہ کچھ پریشان ہے۔ ثانیہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی تھی ثانیہ اپنی سسرال کو لے کر پریشان ہے۔ ثانیہ کا شوہر ایک شکی اور غسیل آدمی ہے اور میری شادی سے ہفتہ بھر پہلے اس نے ثانیہ کو مار پیٹ کر کے گھر سے نکالا تھا، اس لیے ثانیہ ابھی تک یہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کسی نہ کسی دن اس کا شوہر آ کر اسے منا کر لے جائے گا، مگر اس کا شوہر آیا ہی نہیں اور اسی وجہ سے شاید مجھے ثانیہ پریشان لگی تھی۔ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر جواب دیا، کچھ نہیں بھابھی، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں کی سرخی اور آواز کی لرزش نے مجھے یقین دلا دیا کہ بات کچھ اور ہے۔ وہ اتنے دن سے میکے میں تھی، اسے یوں دکھی میں نے نہیں دیکھا تھا، تو آج وہ کیوں اس قدر روئی روئی سی لگ رہی تھی؟ مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے زیادہ نہیں پوچھا، لیکن اس کی اداسی میرے دل پر بوجھ ڈالنے لگی۔ ثانیہ کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں کا وقت یاد آیا۔ میری ماں بھی یوں ہی دکھی دکھی سی رہتی تھی، لیکن کسی سے کہتی کچھ بھی نہیں تھی۔ رات کو جب طلحہ گھر واپس آئے تو وہ بھی کچھ خاموش تھے۔ یہ پہلا دن تھا جب انہوں نے میرے ساتھ زیادہ بات نہیں کی، میری کسی بات کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، بس گہری سوچ میں بیٹھے رہے۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر ساس اور سسر کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ثانیہ کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر میرے لیے صدمے سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ماں نے کمپرومائز کر کے گزارا کیا ہے، سبھی گزارا کر لیتے ہیں، مگر یوں طلاق ہو جانا ایک حیران کن چیز تھی۔ مجھے نہیں ٹھیک لگا تھا کہ ثانیہ نے طلاق ہی لے لی۔ ثانیہ کے لیے میرے دل میں ہمدردی ہوتی تھی، لیکن طلاق یافتہ ثانیہ کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر چھائی ہوئی خاموشی اور اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اب سمجھ آیا۔ گھر کا ماحول اچانک ہی بدل گیا تھا۔ طلحہ اپنی بہن کو لے کر بہت فکر مند تھے، وہ ہر وقت اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے۔ ساس اور سسر بھی زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارتے۔ میں نے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی، ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی، لیکن میرے اندر کہیں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو رہا تھا۔ طلحہ کا سارا دھیان اپنی بہن پر تھا اور میں ان کی ترجیحات میں کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ مجھے لگا آہستہ آہستہ میری حیثیت اس گھر سے ختم ہی ہو جائے گی۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بھائی ارسلان کی شادی کا کارڈ آیا تو میں وہاں چلی گئی، اور جب طلحہ صرف ولیمے والے دن آئے تو مجھے عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ آپا نے تو طنز کیا تھا، اس شوہر کی میں اتنی تعریفیں کرتی ہوں جس نے سالے کے نکاح میں آنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا اور میں طلحہ سے لڑنا چاہتی تھی اس موضوع پر، لیکن اماں نے مجھے ٹوک دیا تھا اور لڑائی جھگڑے کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اماں کی وجہ سے میں نے اپنے اندر کا غصہ اندر ہی رکھ لیا تھا، لیکن یہ بات مجھے کھا رہی تھی کہ طلحہ کی زندگی میں میری حیثیت کسی فالتو چیز سے زیادہ نہیں ہے۔ ارسلان کی شادی تو گزر گئی، لیکن طلحہ کا عمل میرے دل میں کھپ گیا تھا اور آپا نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا تھا، مجھے طلحہ اور ثانیہ کے خلاف بھڑکا کر۔ ایک رات جب طلحہ کام سے واپس آئے تو وہ بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ طلحہ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ثانیہ کے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہنے والی لڑکی تھی اور آج اس کی حالت دیکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی شروع کرے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔
میں جو طلحہ سے اپنی اور ان کی بات یا کوئی محبت بھری بات کرنے کے لیے بیٹھی تھی، ان کے منہ سے اس وقت بھی ثانیہ کا ذکر سن کر میرے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ جو وقت میرا تھا اس میں بھی ثانیہ ثانیہ کر کے وہ خود مجھے موقع دے رہے تھے کہ میں چال باز عورت کا روپ دھار لوں۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کمبل منہ تک لپیٹ کر سونے کی اداکاری کرنے لگی، مگر غصے اور جلن کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی رات میں نے اپنی آپا کی نصیحتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی شوہر کی توجہ واپس حاصل کرنی ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آپا کی وہ سرگوشی میرے کانوں میں گونجنے لگی، ساس اور نند کو ان کی حد میں رکھنا۔ ثانیہ کا دکھ دیکھ کر گھر کے تمام افراد کے رویے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ میرے ساس سسر جو شادی کے بعد میری بلائیں لیتے نہیں تھکتے تھے اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتے تھے، اب میری ساس اور سسر کا زیادہ وقت ثانیہ کے ساتھ گزرتا اور طلحہ جیسے ہر لمحہ اس کی دلجوئی کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ایک محبت کرنے والے بھائی تھے اور ان کا یہ رویہ بالکل فطری تھا، لیکن میں اندر ہی اندر کچوکے کھا رہی تھی۔ اس سب میں میرا نمبر کہاں آتا تھا؟ مجھے میری توجہ کیوں نہیں مل رہی تھی؟ رفتہ رفتہ طلحہ کا دھیان مجھ سے بالکل ہی ہٹ گیا تھا اور مکمل طور پر وہ ہر وقت ثانیہ ثانیہ کرنے لگے تھے۔ وہ ان کی بہن تھی، لیکن میں بھی تو بیوی تھی، میرے بھی تو کچھ حقوق تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول کر بس بہن کو غم سے نکالنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پہلے جو تھوڑا بہت وقت ہم ساتھ گزارا کرتے تھے، اب وہ وقت بھی ثانیہ کے لیے مختص ہو چکا تھا۔ وہ شام کو گھر آتے ہی سیدھے اس کے کمرے میں چلے جاتے اور دیر تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور اپنے کمرے میں آتے ہی سو جاتے تھے۔ میں نے خود کو آپا کی باتوں سے نکال کر بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کا ایسے وقت میں بہن کے لیے فکر مند ہونا فطری ہے، لیکن اپنی ہی بیوی کو وقت نہ دینا فطری نہیں تھا، بلکہ وہ دونوں بہن بھائی مجھے احساس دلا رہے تھے کہ میں ایک غیر ضروری انسان ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا میں آہستہ آہستہ اپنی ماں جیسی بنتی جا رہی ہوں، اور مجھے اپنی ماں جیسا نہیں بننا تھا۔ مجھے اپنی نند کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ میری زندگی، میرے شوہر اور میرا گھر ایک طلاق یافتہ نند کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ میں یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اپنی جگہ برقرار رکھنی ہے تو مجھے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اماں کی طرح ساری زندگی مجھے رونا ہوگا۔ میں نے اپنی آپا کو فون کیا اور ساری صورتحال ان کے گوش گزار کی۔ وہ پہلے تو خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولیں، یہی وقت ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ اپنی جگہ بنانا ضروری ہے، ورنہ تمہارے شوہر کی توجہ ہمیشہ دوسروں کی طرف رہے گی۔ محبت اور عقل دونوں کا استعمال کرو، لیکن اپنی بات منوانے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرو، اور یہ تم تبھی کر سکتی ہو جب تمہاری نند تم لوگوں کی زندگی میں نہ ہو۔ کچھ ایسا کرو کہ تمہارا شوہر خود تمہاری نند کو نکال باہر کرے گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ آپا کی باتیں میرے دل میں گہرائی تک اتر گئیں۔ مجھے ایک طریقہ نکالنا تھا اور میں نے طلحہ کے دل میں چھپی اپنی محبت کو دوبارہ جگانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ثانیہ کو اپنی اور اپنے شوہر کی زندگی سمیت گھر سے بھی نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اپنے پیر اپنے سسرال میں جمانے تھے اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ثانیہ ہماری زندگیوں سے نکل جاتی۔ اگلے دن میں نے ثانیہ کے لیے چائے بنائی اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ چپ چاپ کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے چائے میز پر رکھی اور دھیرے سے کہا، ثانیہ آپ واقعی بہت خوش نصیب ہیں، آپ کے ماں باپ اور بھائی آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ طلحہ تو جیسے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کہیں گی تو وہ مجھے چھوڑنے میں بھی سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا خاندان آپ کے لیے اتنا فکر مند ہے۔ ہر لڑکی کی قسمت آپ جیسی ہونی چاہیے جو طلاق کے بعد بھی اپنے میکے کی اتنی چہیتی ہو۔ میری باتوں کا مطلب کچھ اور تھا، اور میں نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی تھیں تاکہ ثانیہ کے دل میں تھوڑا سا احساس پیدا ہو کہ وہ ہماری زندگیوں میں حد سے زیادہ شامل ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے پلان پر عمل کرنے کا آغاز کر دیا تھا، اور پہلا پلان یہی تھا کہ مجھے طلحہ کو اگنور کرنا ہے اور ان سے بالکل بات نہیں کرنی تاکہ انہیں احساس ہو۔ جب ان سے ان جیسا رویہ میں نے اپنایا تو وہ مچل اٹھے تھے اور مجھے وقت دینے لگے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ میرا پلان کام کر رہا ہے۔ اس شام طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے فلم دکھانے لے جائیں گے، اور وہ جلدی گھر بھی آ گئے تھے۔ میں خوشی خوشی تیار ہوئی اور ہم نکلنے والے تھے جب ثانیہ کا اینگزائٹی اٹیک آنا شروع ہو گئے اور طلحہ بھاگا بھاگا اس کے پاس چلا گیا۔ ثانیہ کو نارمل ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے اور میری خوشی غارت ہو گئی۔ طلحہ مجھ سے کیا وعدہ بھول کر بہن کی تیمارداری میں لگ گئے تھے۔ ثانیہ کے سونے کے بعد طلحہ کمرے میں آئے اور مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو میں پھٹ پڑی تھی۔ میں نے صاف کہا، طلحہ اگر یہ سب یوں ہی چلتا رہا تو ہماری زندگی کبھی نارمل نہیں ہوگی۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں یا اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ بات طلحہ کے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن ان کا رویہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ناگوار نظروں سے دیکھا اور چینج کر کے کچھ کہے بنا ہی سو گئے۔ ساری رات میں جلتی گڑتی ہی رہی۔
ایک تو طلحہ کی غلطی تھی اور اوپر سے بھرم بھی مجھے ہی دکھا رہے تھے۔ طلحہ کا رویہ دن بدن بدل رہا تھا۔ وہ کبھی میرے قریب آتے تو کبھی مجھ سے دور ہو جاتے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بات ان کے دل میں ڈال دی تھی اور شاید یہی بات ان کے ذہن کو جھنجھوڑ بھی رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے حق اور اپنی بیوی کے جذبات کے درمیان پھنس چکے تھے۔ میں کچھ دن تو طلحہ کا سرد رویہ برداشت کرتی رہی، مگر میری بھی بس ہونے لگی تھی۔ اس شام جب طلحہ کام سے گھر لوٹے تو سیدھا ثانیہ کے کمرے میں چلے گئے۔ یہ منظر میرے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ مجھے یوں نظر انداز کیا جاتا، اور میں سمجھ چکی تھی کہ ثانیہ سب کچھ اٹینشن پانے کے لیے کر رہی ہے۔ میں نے اپنے اندر کو غصے کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس رات میں خاموش نہ رہ سکی۔ جب طلحہ واپس کمرے میں آئے تو میں نے غصے سے کہا، طلحہ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں؟ میں یہاں کسی مہمان کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ طلحہ نے تھکا ہوا لہجہ اپناتے ہوئے جواب دیا، مہک، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ثانیہ کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے، یہ بات تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ضرورت؟ یہ کیسی ضرورت ہے جو آپ کو اپنی بیوی سے دور کر رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ طلحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، مہک، اپنی حدود میں رہو۔ ثانیہ میری بہن ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تمہیں ہم دونوں بہن بھائی کے بیچ آنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے اپنے آنسو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے جذبات بے قابو ہو گئے۔ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے میرے دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا میں ہمیشہ طلحہ کی زندگی میں دوسرا مقام رکھوں گی، یا پھر طلحہ کی زندگی میں کچھ وقت بعد میری کوئی جگہ نہیں رہے گی، جیسے میری ماں کی جگہ نہیں تھی میرے باپ کی زندگی میں؟ اس سوال نے میرے اندر ایک عجیب سی جنگ چھیڑ دی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی حیثیت ثابت کرنی ہوگی، ورنہ میں ساری زندگی ایک اضافی فرد ہی بن کر رہ جاؤں گی۔ اگلے دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو ثانیہ بھی وہیں آ گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھابھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دیں۔ میں نے ایک زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں ثانیہ، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کبھی کبھی رشتے اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ثانیہ میری بات کا مطلب سمجھ گئی۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے، لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی، تمہیں بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ میرا گھر ہے، اور طلحہ پہلے میرے شوہر ہیں، پھر تمہارے بھائی۔ اگر وہ صرف تمہارے بھائی بن کر رہ جائیں گے تو صرف تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ ثانیہ نے کچھ نہ کہا، لیکن اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ میری باتوں نے اسے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ میں نے ثانیہ کو تو ڈھکے چھپے لفظوں میں کافی کچھ کہہ دیا تھا، لیکن میں طلحہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، کیونکہ طلحہ کا رویہ بہت بدلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اندر کے اچھے انسان کی خاطر بہت ساری کوششیں کر لی تھیں کہ میری جگہ بن جائے سب کی زندگی میں، لیکن اب مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی، اور میں نے ثانیہ کو گھر سے نکلوانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے چھان بین کر کے ثانیہ کا ایک پرانا افیئر بھی نکال ہی لیا تھا جو میرے کافی کام آنے والا تھا۔ ایک رات جب طلحہ دفتر سے لوٹے تو میں نے ان کے سامنے ایک معصوم سا سوال رکھا، طلحہ، آج ثانیہ تم سے ملنے دفتر آئی تھی؟ وہ چونک گئے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے فوراً کہا، شاید میری غلط فہمی ہو، ثانیہ امی کو بتا رہی تھی کہ اسے بازار میں کچھ کام ہے، پھر تمہاری طرف جائے گی۔ خیر چھوڑو، بتاؤ، چائے پیو گے؟ میں نے مصروف سے اور سرسری انداز میں یوں کہا کہ اسے بالکل بھی شک نہ ہو کہ میں کوئی کھچڑی پکا رہی ہوں۔ ان کا چہرہ بدل گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے ایک جملے نے ان کے ذہن میں ایک ایسا سوال پیدا کر دیا ہے۔ ابھی تو اس سوال کو شک میں بدلنا تھا۔ میں نے خود کو کامیاب محسوس کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا بوجھ بھی تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنی آپا کی باتوں میں آ کر غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر میں خود کو تسلی دے کر مطمئن ہو جاتی تھی کہ اپنے لیے کرنا پڑتا ہے، سب محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ صرف ایک چھوٹے سے سوال سے کام نہیں چلے گا، اگر مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے مزید چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ میں نے ان کے دل میں شک کا بیج جڑ پکڑنے کے لیے کچھ اور حربے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب طلحہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے نرمی سے کہا، طلحہ، مجھے ایک بات کہنی ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ وہ متوجہ ہو کر بولے، مہک، ایسی باتیں مت کرو، سیدھا بتاؤ کیا بات ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ ثانیہ کا رویہ کچھ بدل گیا ہے۔ وہ اکثر فون پر کسی سے بات کرتی ہے اور جب میں پاس جاتی ہوں تو فوراً فون بند کر دیتی ہے۔ طلحہ کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، وہ حیران نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے الفاظ ان کے دل میں اپنا اثر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ثاقب کون ہے؟ ہر وقت ثانیہ کسی ثاقب سے فون پر بات کرتی ہے، جب میں چلی جاؤں تو ایک دم فون بند کر دیتی ہے۔ ثاقب کا نام ہی آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ ثاقب وہ انسان تھا جس سے طلحہ شدید نفرت کرتے تھے۔
ثاقب طلحہ کا دوست ہوا کرتا تھا، مگر اس نے ثانیہ سے محبت کر لی تو طلحہ نے اسے اپنا جانی دشمن سمجھ لیا، یہ کہتے ہوئے کہ دوست کے گھر کی عزت پر نظر رکھی ہے۔ میں نے پتہ چلا ہی لیا تھا کہ ثانیہ کا بھی ثاقب سے رابطہ تھا، اور اب یہ چیز ہی مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرنے والی تھی۔ میں تو اپنی کہہ کر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی، مگر میں دیکھ سکتی تھی کہ طلحہ کس قدر ڈسٹرب ہو گیا ہے، بلکہ اس کے چہرے پر مجھے غصہ واضح دکھائی دینے لگا تھا۔ یہی غصہ میرے مقصد کو انجام تک پہنچانے والا تھا، میں اسے ختم ہونے نہیں دے سکتی تھی، بلکہ مجھے تو اس غصے کو اور بھڑکانا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے دیکھا کہ پہلی بار یہ ہوا کہ طلحہ ثانیہ سے بغیر ملے آفس چلے گئے، یعنی کہ لوہا گرم تھا اور مجھے ابھی ہی وار کرنا تھا۔ میرے دماغ نے فوراً سے مہرے سیٹ کرنے شروع کر دیے تھے۔ طلحہ کے جانے کے کچھ دیر بعد میں اپنے سسر کے پاس گئی، جو اس وقت دھوپ پر اکیلے بیٹھے چائے پی رہے ہوتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ ثانیہ کے کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں جن کے لیے ثانیہ نے بریانی بنانے کا کہا ہے، تو آپ مجھے بریانی کا سامان لا دیں۔ میرے سادہ لوح سسر فوراً اٹھے اور نکل گئے۔ انہوں نے جا کر ثانیہ سے نہیں پوچھا کہ کون مہمان آ رہے ہیں، بس میری بات ہی کافی تھی میرے سسر کے لیے۔ سسر چلے گئے تو مجھے پتا تھا 1-2 گھنٹے تو ان کے اسی میں نکل جائیں گے، مجھے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانا تھا۔ ثانیہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں جانا تو ممکن نہیں تھا، تو میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس صبح چائے کے بعد دوائی کھا کر سوتی تھیں اور آرام سے ہی اٹھتی تھیں، اور اس بیچ انہیں بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے کمرے میں کون آیا گیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جا کر ان کا فون لیا اور ایک میسج لکھ کر ثاقب کے نمبر پر بھیج دیا۔ میسج کچھ اس طرح سے تھا کہ لگے ثانیہ نے کیا ہے۔ میسج میں لکھا تھا، بھائی آفس چلے گئے ہیں اور ابا کو بھی بہانے سے مارکیٹ بھجوا دیا ہے، اماں دوائی کھا کر سو رہی ہیں، اور سو بھی نہ رہی ہوتی تو ان کو آپ کا اور میرا پتہ ہے، وہ ہمیں ملنے سے کبھی بھی نہ روکتی۔ میری چالاک بھابھی ہر وقت میری ٹوہ میں لگی رہتی ہے، اسی لیے اپنے فون سے میسج نہیں کر رہی۔ میں بھابھی کو کسی بہانے پڑوس میں بھیج دوں گی، بس تب آپ آ جانا، کافی دن ہو گئے ہم نہیں ملے، اور شکر ہے کہ بھائی تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ سے شادی کے بعد بھی میں نے تعلق رکھا ہوا تھا، اسی لیے طلاق ہوئی ہے، ورنہ بھائی تو مجھے گھر سے ہی نکال دیتے۔ خیر آپ جلدی سے آ جائیں، میں سچ سور کر آپ کا انتظار کروں گی۔ میسج بھیج کر میں نے اپنی ساس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا اور واپس کچن میں آ گئی۔ میں جانتی تھی میسج دیکھ کر تو گھٹنوں کے بل بھی وہ چلتا ہوا آئے گا۔ قصے ہی ایسے سنے تھے میں نے اس کی محبت کے کہ وہ پاگل تھا ثانیہ کے لیے، اور اب بھی ہے، بس ثانیہ ہی پارسا بنی اسے دھتکارتی رہتی ہے۔ میں چائے لے کر ثانیہ کے کمرے میں گئے تو وہ جاگ رہی تھی۔ میری دوست کی شادی ہے ثانیہ، تمہارے بھائی کا تو وقت نہیں ہے، پلیز تم میرے ساتھ چلو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ پڑوس والی رقیہ میرے نئے والے جوتے لے کر گئی تھی، میں لے آؤں تو وہی پہن کر شادی میں جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے کہہ کر اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور فوراً سے گھر کا گیٹ عبور کر گئی۔ باہر نکلتے ہی میں نے طلحہ کو فون کر کے بتایا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سن کر طلحہ فوراً سے آفس سے نکلے تھے اور میں شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد جو ہنگامہ ہوگا اس کی آواز تو آئے گی اور میں پہنچ جاؤں گی، اور وہی ہوا۔ مجھے ہمارے گھر سے طلحہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں فوراً گھر کی طرف بھاگی جہاں وہی منظر تھا جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ثانیہ تیار شیار سی ایک طرف سہمی کھڑی تھی، میری ساس بھی حیرانی پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی، اور ثاقب اور طلحہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے گتھم گتھا تھے۔ میں نے طلحہ کو ثاقب سے دور کیا۔ کیا ہو گیا ہے طلحہ، یہ کون ہے، کیوں لڑ رہے ہو تم اس سے؟ ثانیہ یہ لو اپنے جوتے جو تم نے رقیہ کو دیے تھے۔ میں نے ثانیہ کے جوتے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میری آنکھوں کے مطلب سمجھ کر لرز اٹھی تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی امی کی طبیعت خراب ہے، وہ میری طرف مڑا تھا۔ امی کی طبیعت خراب تھی اسی لیے تو میں نے آپ کو فون کیا، امی نے تو مجھے صرف یہی کہا تھا کہ پڑوس سے کسی کے ساتھ جا کر قریبی ڈاکٹر کو لے آؤں، تو میں نے گھبراہٹ میں آپ کو بھی فون کر دیا۔ یہ رقیہ سے پوچھ لے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میری گواہ پڑوسن رقیہ تھی جو میری اچھی دوست تھی اور اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میری ساس تو پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی، میں اتنا بڑا جھوٹ جو بول رہی تھی، مگر پھر میری بات کو سچ کرنے میرے سسر بھی آ گئے۔ انہیں ثانیہ نے بھیجا تھا، یہ جان کر طلحہ کا غصہ اور بڑھ گیا تھا، اور رہی صحیح کسر اس میسج نے پوری کر دی جو ثاقب نے دکھایا تھا۔ ثاقب کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے بعد طلحہ کا رخ ثانیہ کی طرف تھا۔ یہ گل کھلاتی رہی ہو تم، اور میں تمہیں مظلوم سمجھتا رہا، تم بہن نہیں ہو، تم کلنک ہو میرے لیے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے لیے میں نے اپنی شادی تک خطرے میں ڈال دی کہ میری بہن کی دلجوئی ہو، اور میری بہن نے دلجوئی کا یہ راستہ ڈھونڈا ہے تو جاؤ مرو اسی کے ساتھ، اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ طلحہ نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ ثانیہ کو گھسیٹتا ہوا گیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ میری ساس اور ثانیہ اپنی سچی بات کہنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر غصے میں کون ہی ان کا سننا چاہتا تھا۔
میرے ساس سسر ایڑیاں رگڑتے رہے کہ ان کی معصوم بیٹی کو گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن طلحہ نے کسی کی ایک بھی نہ سنی۔ ثانیہ گھر کا دروازہ بجاتی رہی اور میری ساس سسر تڑپتے رہے، لیکن طلحہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ طلحہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا غصہ کم ہوا تو وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں کہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جوان بہن کو یوں گھر سے نہیں نکالتے، مگر دروازہ کھولنے پر وہ حیران پریشان رہ گئے کیونکہ وہاں ثانیہ نہیں تھی۔ ثانیہ خود ہی چلی گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا جو اب صرف اور صرف میرا تھا، بلکہ صرف گھر نہیں، طلحہ کا وقت بھی سارا کا سارا اب میرا تھا۔ میں خوشی سے مسکرا رہی تھی اور میری ساس مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں نے اپنا راستہ خود بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی جگہ بنا لی تھی، لیکن ایسا صرف مجھے ہی لگا تھا کیونکہ ثانیہ کے جانے کے بعد میرے ساس سسر نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا اور طلحہ عجیب بولائے بولائے سے پھرنے لگے تھے۔ پہلے بھی تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ دیر رات کو گھر آتے اور سگریٹ پھونکتے پھونکتے سو جاتے تھے۔ میں کچھ بھی کہتی بس ہوں ہاں میں جواب دیتے۔ ان کے پاس تو وہ زبان بھی نہیں رہی تھی جس سے مجھ سے بات کرتے۔ ثانیہ کا جانا انہیں نڈھال کر گیا تھا۔ میں تو جیسے منہ کی کھا کر رہ گئی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے طلحہ کا وقت نہیں ملا تھا، بلکہ میں نے تو رہے سہے طلحہ کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ گھر جہاں میں راج کرنا چاہتی تھی وہاں اب سب کچھ میرے اختیار میں تھا، لیکن مجھے سکون نہیں تھا۔ گھر ایک دم جیسے ویران ہو گیا تھا اور مجھے تو کاٹ کھانے کو آ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا بچہ ہی نہیں تھا جس سے میں بات کرتی۔ ماں اپنے مسئلوں میں الجھی رہتی تھی۔ پہلے ابا نے انہیں تنگ کر کے رکھا ہوتا تھا اور اب ارسلان کی بیوی نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا تھا۔ آپا کے شوہر کا رویہ بہتر ہو چکا تھا تو آپا اتنی خوش رہتی تھیں کہ فون کرو تو بھی اٹھاتی نہیں تھیں۔ میری پڑوسن رقیہ کی ماں بیمار تھی جس کے ساتھ وہ ہسپتال میں تھی اور میں گھر میں اکیلی پھر رہی تھی۔ میرے ساس اور سسر مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں تھے۔ تنہائی مجھے کاٹنے لگی تھی جب اچانک سے میری ساس بیمار ہو گئی۔ اپنی بیٹی کو یاد کرتی وہ ہر وقت تڑپتی سسکتی رہتی تھی، اور جانے ثانیہ کہاں چلی گئی تھی، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اسے گئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ ثانیہ کے لیے ہی تڑپتے تڑپتے میری ساس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور طلحہ ہی انہیں اسپتال لے گیا۔ میری ساس مجھ سے نہیں ملنا چاہتی تھی، اسی لیے مجھے ان کے پاس ہسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرا تو جیسے رفتہ رفتہ دم گھٹنے لگا تھا۔ جو کچھ میں نے چاہا تھا اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ملا تھا مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں نے آپا کی باتیں سن کر اپنا نقصان کر لیا، اپنے گھر میں خاموشیاں اور ویرانیاں بھر دیں۔ میری ساس ہسپتال میں داخل تھیں اور طلحہ آفس سے چھٹیاں لے کر ان کے پاس ہی تھا۔ ایک دن کسی کام سے طلحہ گھر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے وہ بہت رویا ہو۔ میری شکل دیکھ کر اس کو نہ جانے کیوں بہت غصہ آ گیا تھا اور وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور جب وہ بولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بدذات عورت، آج صرف تیری وجہ سے میں نے اپنی جنت کھو دی۔ تو نے کتنی گندی چالیں چلی میری بہن اور ماں کے ساتھ۔ تمہاری دوست نے اپنی مرتی ہوئی ماں کے صدقے تمہارے پول کھول دیے ہیں۔ میں سن کر چکرا گئی تھی۔ رقیہ نے اپنی بیمار ماں کو دیکھ کر پچھتاوے میں سب اگل دیا تھا طلحہ کے سامنے، اور اب میں طلحہ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری جنت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی جنت، اپنی ماں کا دل دکھایا اور وہ مجھ سے خفا ہی دنیا سے چلی گئیں۔ تم نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میری ساس کی موت کا شوق مجھے لگا ہی تھا کہ طلحہ نے اگلا جھٹکا دے دیا تھا مجھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کھو دیا تھا۔ میں درد سے تڑپتی سسکتی روتی ہوئی گھر سے باہر نکل کر محلے کے بیچ سے گزرنے لگی تو میری آنکھیں پتھر اور روح فنا ہوئی تھی۔ محلے کے بیچ ثانیہ زخمی اور برہنہ حالت میں پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جب جانے ثاقب کہاں سے آیا اور اپنی مردانہ اجرک سے ثانیہ کے بدن کو ڈھک دیا تھا۔ ثانیہ کی ایسی حالت دیکھ کر میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنی ماں کے گھر آئی تو پتہ چلا میری وہاں جگہ نہیں ہے۔ میری بھابھی نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آپا کے در پر آئی لیکن انہوں نے بھی دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا۔ جس آپا کی باتوں میں آ کر میں نے اپنا گھر برباد کر ڈالا، اس نے مجھے اپنے گھر رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ میرے پاس کوئی گھر نہیں رہا تھا، میں جاتی تو کہاں جاتی؟ میں نقاب کر کے اپنی ساس کے جنازے میں آ گئی جہاں چہمگوئیاں ہو رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ ثانیہ گھر سے نکالے جانے کے بعد فٹ پاتھ پر چل رہی تھی جب کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور 2 ماہ اسے زبردستی اپنے پاس رکھ کر اس سے زبردستی کرتا رہا، اور اب جب ثانیہ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو اسے اسی جگہ پھینک گیا تھا جہاں سے اٹھایا تھا۔ میں تو سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ ثانیہ نے جو کچھ سہا تھا وہ صرف اور صرف میری وجہ سے تھا۔ میری ساس مر گئی تھی تو صرف اور صرف میری وجہ سے، اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میں خالی کھڑی تھی۔
میں نے اپنی عقل سے کبھی کام نہیں لیا تھا، بلکہ آپا کے دماغ سے سوچ کر ان کے کہے فیصلے لے کر اپنا گھر برباد کر دیا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ آپا ایک ناخوش اور جیلس عورت تھی، جو خود خوش نہیں تھی تو مجھے بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ پچھتاوے میں گھری وہاں سے میں نکلی تو میرے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جاتی۔ مجھے ثانیہ کے درد کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس پر کیا گزری ہوگی جب وہ بے گھر ہوئی ہوگی۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی ہم انسان سمجھتے بھی تو نہیں ہیں۔ میں نے آخری امید کے طور پر دارالامان کا رخ کیا، جہاں مجھ جیسیاں بہت پڑی ہوتی ہیں، جن کو اپنے شوہر اور گھر کی قدر نہیں ہوتی اور بے قدری میں وہ ماری جاتی ہیں۔ میں تو بے وقوفی اور اپنی ماں کے ماضی کے خوف میں ماری گئی تھی، میں جو طلحہ کو اپنی مٹھی میں کر سارے گھر پر رانیوں کی طرح راج کرنا چاہتی تھی، آج دارالامان میں فرش رگڑ رگڑ کر دھوتی ہوں، جس کے بدلے ہی مجھے رہائش اور کھانا ملتا ہے۔ ذرا سی غلطی ہو تو پھٹکار بھی منہ پر آ پڑتی ہے، اور مجھ جیسیوں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دیں۔ پھر اس کی سزا ہے میری طرح پچھتاوے اور ضمیر کی ملامت میں باقی کی تمام عمر ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ذلیل ہو کر گزارے۔ طلحہ نے شادی بھی کر لی تھی اور اچھی بیوی کو پا کر خوش بھی تھا۔ ثانیہ سے بھی ثاقب نے شادی کر لی تھی۔ وہ صاف دل کے صاف نیت والے لوگ تھے تو اچھا انجام بھی پا لیا تھا انہوں نے، اور میری نیت میں ہمیشہ کھوٹ رہا تھا، اور اسی کھوٹ نے میرا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ میں سسک کر رہ گئی۔ مگر اب یہی میری زندگی تھی اور یوں ہی مجھے رو رو کر جینا تھا۔